بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ $60 کروڑ کا جہاز تحفے میں، اور جنرل صاحب کوئی ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ مطلب پتہ تو ہے لیکن کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی توشہ خانہ، کوئی ایک ہے نا کپتان اندر ہے، گھڑی اور یہ وہ ساری چیزیں، تو وہ کیا ہے؟ اور وہ جنرل صاحب کی کیا، میں وہ لفظ میں نکل جانا ہے تو سمجھ جائیں بس۔ تو یہ ساری کہانیاں کیا تھیں؟ لیکن دوسری طرف جناب عمران خان کے بارے میں بس جھوٹی خبریں، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو وہ اچھے خیالات کیا ہیں جس سے پی ٹی آئی والوں کا دل بہل رہا ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور قسمیں کھا رہے ہیں شیخ رشید صاحب، وہ والے شیخ رشید صاحب جو چلا چلا کر کہتے تھے نکلو، آگ لگا دو، جلا دو، اڑا دو، مار دو۔ اب بیچارے چلا کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں، ان سے جب سوال پوچھا ہے کہ ہاں میں تو چلا کاٹنے گیا تھا، اور قسمیں یہ کھا رہے ہیں کہ مجھے کوئی پھینٹی نہیں پڑی، کسی نے مجھ پہ تشدد نہیں کیا۔ اچھا، وہ چلا کاٹنے کے دوران کی باتیں کرتے ہیں، اور ممکن ہے نہ انہیں کسی نے کچھ کہا ہو، پہلے بھی وہ تعریفیں کر رہے تھے، لیکن وہ جو کچھ صحافی اور کافی سارے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں انٹرویو والے دن چپیڑیں پڑی ہیں، اور وہ ہوسٹ نے کہا کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں شیخ صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے سب کو باہر نکال دیا تھا پہلے ہی، کیمرہ مین اور یہ وہ سب ٹیم کو باہر نکال کے وہ کہتے ہیں چپیڑیں پڑی ہیں۔ اور تو اور وہ اوریہ مقبول جان صاحب کو بھی اب خیال آ رہا ہے کہ میں نے غلط کر دیا، وہ عمار مسعود کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے چونکہ بتایا تھا کہ بڑی کٹ پڑی ہے شیخ رشید صاحب کو، اس لیے میں نے وہ کوٹ کر دیا تھا، اور میں نے بھی ٹویٹ کر دیا تھا۔ اور یہ سب آپ کی اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پہ پھر معافی مانگنے شروع کیے تو پھر آپ آئندہ بس معافی ہی مانگتے رہیں گے۔ آپ نے اتنے سارے ٹویٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس لیے چھوڑے پرے، ٹھیک ہے، جس کو پڑ گئی کٹ پڑ گئی، جس کو نہیں پڑی وہ بچ گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اور یہ سب آپ خود بھی تو اندر ہو کر آئے ہیں، تو وہ جو آپ کا بھرم ٹوٹا تھا اس پہ نہیں کبھی آپ بتاتے کہ آپ کا بھرم کیوں ٹوٹا تھا اور کیسے ٹوٹا تھا۔ باتیں تو یہی ہوئی تھی نا کہ میرا بھرم ٹوٹ گیا، تو وہ کیسے ٹوٹا تھا بھرم، بتائیں ذرا۔ ہم تو وہ ساری سٹوریاں سنا چکے ہیں لوگوں کو، آپ اب جو وہ کلیریفیکیشنیں دے رہے ہیں، عمار مسعود کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلط رپورٹ دے دی تھی، اپنے بارے میں بتا دیں نا۔ تو شیخ صاحب کا تو معاملہ ہی اور ہے، وہ تو اب کہتے ہیں پولیس والے لے گئے تھے، اور انہوں نے پولیس والوں کو معاف بھی کر دیا ہے۔ جو معاف بیچاروں کی مجبوری ہے نا، کیونکہ انہوں نے دوبارہ تعلقات بنانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا تو تعلق ہی بس وہاں سے ہے، اور میں انہی کا بندہ ہوں، میں نے کہیں نہیں جانا، دھکے دے کے نکالیں گے بھی تو میں نہیں جاؤں گا، میں وہیں جاؤں گا۔ لیکن ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، اب کوئی نہیں قبول کر رہا۔ تو شیخ صاحب آرام کریں، ریسٹ کریں، اگر آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی تو الیکشن بھی لڑ لیجئے گا، اور اچھا مزہ آئے گا، ذرا پتہ چلے گا کہ بغیر کسی اس کے سپورٹ کے، کسی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ کے کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب بھی اس دفعہ شاید نہ سپورٹ کر سکیں آپ کو، وہ خود جیل میں ہیں، نااہل ہیں، اور ابھی اور بھی کیسز ہیں ان میں بھی نااہلیاں ہونی ہیں، تو بھی لمبا کام ہے، چلتا رہے گا۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے خان صاحب کو الگ الیکشن لڑنا پڑے، انڈیپینڈنٹ اپنے طور پہ، انڈیپینڈنٹ کا مطلب اپنے طور پہ، آن ہز آن۔ ویسے تو ان کی اپنی پارٹی ہے، ون مین شو جو ہے، تو اس میں وہ چل سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس کو تانگا پارٹی کہتے تھے، اور وہ یہ تانگا پارٹی کہتے تھے، وہ کہتے تھے میں ان کو چپڑاسی نہ رکھوں۔ خیر، ہیٹ لو چلتا رہتا ہے، پیار محبت، ویسے بھی جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہے، اور سیاست کی جنگ میں جو محبت ہوتی ہے، پھر دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر جائز ناجائز ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ والے جو معاملات ہم سارے دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی جب بات ہوتی ہے تو ان کے بارے میں بڑی بڑی خبریں آتی ہیں، وہ اور بات ہے کہ ہوتی جھوٹی ہیں ساری۔ اچھا کیا کریں بیچارے، جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، تو کوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے نا، ذرا لوگوں کو حوصلہ رہے، کہ رونق شونق لگی رہے نا، کہ جناب بڑا کام ہو رہا ہے۔ وہ پہلے ہمارے ایک بڑے دانشور دوست ہیں، انہوں نے بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا ہے فوج میں اور پی ٹی آئی میں، دونوں میں، کہ آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ وہ جیسے وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک صاحب نے کہا تھا، میں کوئی ایک بڑی فیملی یا بڑی سیٹ فیملی میں اس نے ذکر کیا کہ میں ان کے گھر شادی کرنا چاہتا ہوں، اور 50% کام ہو گیا ہے، آدھا کام ہو گیا ہے۔ تو آدھا، انہوں نے پوچھا آدھے کا کیا مطلب ہے، وہ کہا میں راضی ہوں، وہ ان کی طرف سے جواب آنا ہے۔ تو وہ اور بات تھی کہ ان کی طرف سے جواب ہی تھا، تو انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ تو خان صاحب تیار ہیں، وہ تھاٹ پروسیس ان صاحب کا بالکل ٹھیک تھا کہ تھاٹ پروسیس ہو سکتا ہے، لیکن وہ آدھا ہو گیا تھا،
عمران خان صاحب کی طرف سے اوکے تھا, ادھر سے نہیں ہو رہا تھا. تو اب وہ اسار رانا صاحب نے ایک پروگرام میں جو سٹوری سنائی ہے سیاست.pk کا, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹویٹ جو ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی, محمد علی درانی ایک انتہائی اہم شخصیت اور 2 اور لوگوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ 6 ماہ کے لیے باہر چلے جائیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اس پر عمران خان نے کہا کہ اگر سارے گھر والوں کو گرفتار کر لیں پھر بھی میں سمجھوتا نہیں کروں گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ عمران خان صاحب. اور اب اچھا کیریکٹرز دیکھیں اس میں. بشرا بی بی, بشرا بی بی کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے جب خبریں آئیں کہ وہ کویت کے سفیر اور ان لوگوں سے باتیں چل رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو باہر نکلوا دے. اچھا, کوئی لفٹ نہیں, کسی نے نہیں ہاتھ ڈالا, کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی نا, بات ہی نہیں آگے چلی. پھر محمد علی درانی صاحب لے لیں, اگلا کیریکٹر ہے محمد علی درانی صاحب. محمد علی درانی صاحب کو بھی لے دے کے ملاقات کا ٹائم دیتے ہیں اپنا صدر عارف علوی صاحب یا چودھری برادران دے دیتے ہیں کہ چلو آ کے مل لیں. وہ اپنی ویلیو بنانے کے چکروں میں کہ کوئی ان کو ویٹیج دے, کوئی ان کو دے, امپورٹنس دے. مسئلہ یہ کہ یہ بشرا بی بی اور محمد علی درانی کے پاس ہے کیا جو عمران خان کو دینے گئے تھے؟ کون سی اتھارٹی ہے ان کے پاس جس کی بیس پہ یہ چلے گئے تھے کہ جناب بتائیں نا, وہ شخصیت بتائیں کہ کون تھی, پھر تو مزہ بھی آئے, بات کھلے. لٹ مار, بیوقوفی, لوگوں کو بیوقوف بنانا, سوری بیوقوفی نہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانا. اور لٹ مار کا مطلب ہے لٹ مچی ہوئی ہے, لوگوں کو بس اسی طرح بیوقوف بناتے رہیں گے, کوئی چکر ہی نہیں ہے. پورا کوشش ہو رہی ہے اوپر سے نیچے تک. UN کو خط لکھے, ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو خط لکھے ہیں, اچھا یورپی یونین کو خط لکھ رہے ہیں کہ جناب بڑا غلط ہو گیا ہے, عمران خان سے بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ ترلے منتے باہر والوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کبھی کہیں نا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ سارے چونچلے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, بیوقوف بنانے کے لیے. سبز باغ, کالا باغ والوں کی طرف سے سبز باغ والا سین سمجھ لیں. تو یہ ڈرامے بازی ہے ساری. خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا, کوئی ان سے مذاکرات کرنے کو کے موڈ میں نہیں ہے, کوئی ان کو لفٹ کرانے کے موڈ میں نہیں ہے. صرف ایک آپشن تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ ملتی, اور وہ خان صاحب نے اپنے ہاتھوں وہ اس آپشن کی ایسی کی تیسی پھیری ہوئی ہے, کیونکہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے, نہ وہ سیاستدانوں کو کوئی ویلیو دیتے تھے. اچھا وہ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ ان کی جہاں سے پرورش ہو رہی تھی, جن فوجی جنرلز کے ہاتھوں, ظاہر ہے وہ بھی سیاست کو وہ یا سیاستدانوں کو وہ کہاں لفٹ کراتے ہیں. تو انہوں نے تو اپنی طرف سے غیر سیاسی مہرہ, ایک پپٹ, ایک کٹ پتلی تیار کیا تھا کہ اس کے ذریعے رول کریں گے. اور ان کی کہانیاں تو بس پھر 2 دفعہ سبحان اللہ, 1 دفعہ کی بجائے 2 دفعہ سبحان اللہ. اور اس میں ایک کہانی جو ہے تو پرانی کہانی ہے لیکن تازہ ترین اس لیے کہ 2 دن پہلے سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھوایا, اور بڑا مزیدار کالم. ویسے تو وہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا, وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور اس میں کافی سارا ملبہ جو ہے شکریہ راحل شریف صاحب پہ ڈالا ہوا ہے. اچھا ویسے نکالا تو فائنلی باجوہ صاحب کے دور میں نا, باجوہ صاحب نے کمال کیا یہ, لیکن راحل شریف صاحب کی بھی سٹوری بڑی مزیدار ہے. میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کو لازمی سنا دو, مطلب وہ نا زور سے آئی ہے, یہ سمجھ لیں. راحل شریف صاحب کے کارنامے یہ ہیں, ویسے تو ہم نے بڑے کارنامے دیکھے, ان کے سڑکوں پہ بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے تھے, اسٹیمرز لگے ہوتے تھے, شکریہ راحل شریف. اس پہ بھی میں پھر آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. پہلے ایک صاحب فلم کی شوٹنگ دیکھنے گئے تو وہ وہاں پہ کوئی ایک صاحب کھڑے کسی کی تعریفیں کر رہے تھے کہ جناب وہ فلاں ایکٹر کیا کمال ہے, وہ آیا اور چھا گیا. وہ بس انہیں 5-6 دفعہ یہ دہرایا. تو کسی سے انہوں نے پوچھا یہ کون ہے, تو وہ ایکٹر خود ہی تھا, وہ اپنی تعریفیں کیے جا رہا تھا. تو راحل شریف صاحب نے اس طرح شکریہ راحل شریف کے ڈھیروں مرتبہ اشتہارات چھپوائے ہیں. وہ سٹیمرز لگے ہوئے ہیں سڑکوں پہ, اسلام آباد کی سڑکوں پہ, اور لاہور میں بھی بینرز لگے ہوئے ہیں اور بورڈز لگے ہوئے ہیں. تو راحل شریف صاحب کو جب بنایا گیا آرمی چیف, تو اس کے بعد انہوں نے اپنے جو قریبی 4-5 جنرل اپنے مشیر بنائے تھے, وہ سارے میاں صاحب کے خلاف تھے. پھر ہوا یہ کہ میاں صاحب کو پتہ چلا کہ راحل شریف صاحب نے کوئی ایک خلیجی ملک کے سربراہ نے راحل شریف صاحب کو $60 کروڑ کا جہاز تحفہ پیش کرنے کا وعدہ کیا ہے. $60 کروڑ کا جہاز. اچھا تو میاں صاحب نے منع کیا انہیں. پھر میاں صاحب کو پتا تھا میری بات نہیں مانی جانی, تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے خط بھی لکھوا دیا. لیکن راحل شریف صاحب نے پھر بھی انہوں نے کہا کوئی چکر نہیں ہے, کوئی لفٹ نہیں کرائی. وزیر اعظم کو کوئی لفٹ نہیں کرائی. مطلب آپ دیکھیں کیا ڈسپلن ہے کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہ جہاز لے لیا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو تحفہ ملا ہے وہ تو توشہ خانہ میں جانا چاہیے تھا.
تو عمران خان جس چیز پر جیل میں ہے اور جس چیز کا الزام میں ڈھیروں شور مچتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے فلاں گاڑی لے لی اور فلاں تحفے لے لیے اور یوسف رضا گیلانی نے وہ ہیرو کا ہار لے لیا اور آصف زرداری صاحب نے فلاں چیز لے لی، تو یہ راحیل شریف صاحب کے بارے میں کیوں نہیں کوئی بات کرتا؟ 60 کروڑ ڈالر، سوچیں اماؤنٹ، سوچیں کیا بنتی ہے. تو لیکن چونکہ راحیل شریف آرمی چیف تھے اس لیے کوئی انہیں پوچھ ہی نہیں سکتا تھا، انہوں نے بولے لیا، انہوں نے کہا جی کوئی چکر ہی نہیں ہے. پھر میاں صاحب سعودی عرب گئے تو انہیں پہلی دفعہ پتہ چلا، وہاں ذکر ہو رہا تھا کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ مسلمان فوج کوئی بنائی جا رہی ہے اسلامی ملکوں کی، اس کے سربراہ ہوں گے. میاں صاحب پریشان بیچارے کہ مطلب پرائم منسٹر آف پاکستان کے آرمی چیف نے وہاں جانا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ باروں بار ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کے پاس پھر آپشن کوئی نہیں تھی. شاہ سلمان نے جب ان سے بتایا، انہیں بتایا تو انہوں نے کہا اوکے سر ٹھیک ہے، پھر مرضی آپ کی، آپ جانے اور راحیل شریف جانے. وہ پیسے دیتے تھے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، تو دونوں کو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا. اور تیسرا یہ ہوا کہ ایک وفد جانا تھا، سعودی وزیر دفاع سے ملاقات تھی. تو ظاہر وزیر دفاع سے ملاقات تھی تو اصولاً تو وزیر دفاع کو جانا چاہیے تھا. تو پتہ چلا انہوں نے باروں بار اگین وزیر اعظم کو اور وزیر دفاع کو بتائے بغیر وہ پاکستانی وفد کی قیادت راحیل شریف صاحب فرما رہے تھے، ان کا نام چلا گیا. وہ پھر میاں صاحب نے چینج کرایا، ان کا یار خدا کا خوف کھائیں، وزیر دفاع سے وزیر دفاع کو ملنا چاہیے. لیکن آپ لیول سوچیں کہ ان کا کیا تھا. راحیل شریف صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے، نہ کوئی توشہ خانہ کا ذکر، نہ کوئی ڈسپلن کی بات، کہ آرمی چیف جو ہے، جو ظاہر ہے وزیر اعظم کے ماتحت ہے نا، وزیر اعظم کے منع کرنے کے باوجود، زبانی منع کرنے کے بعد، خط لکھوانے کے باوجود انہوں نے تحفہ لے لیا اور کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا ان کو. اور یہی کمال، خیر ہم خلیجی ملک والے سے تو کیا گلا کریں، لیکن اپنا سسٹم تو ذرا دیکھنا چاہیے. اور مسئلہ اس میں ایک اور اہم چیز ہے کہ نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی والے وزیر اعظم تھے، اور وہ نہ آرمی چیف بات سن رہا تھا، اور پھر بعد میں تو آرمی چیف بھی اور ججز بھی اور سب نے مل جل کے جس طرح سے ان کو نکالا. اب تو وہ کہتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا، ساری باتیں اب تو کھل کے سامنے آ گئی نا، JIT، اقامہ، پناما اور واٹس ایپ میسیجز اور نگران جج، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازیاں ہوئی ہیں اس ملک کے ساتھ جن کے ساتھ انہیں نکالا. تو مسئلہ یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی والے نواز شریف صاحب اگر اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تھے اور اس وقت کے آرمی چیف کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، مطلب صرف انہوں نے میکسیمم کیا کیا کہ ایکسٹینشن نہیں دی. یہ تو خیر یہ بھی ایک بڑا کام ہے، پریشر کے باوجود، بڑا پریشر تھا لیکن انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی. تو باقی چیزوں پہ بھی تھوڑی سی اور ہمت کر کے ذرا پوچھ گچھ ہی کر لیتے، کوئی احتساب کے اس میں کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے، کوئی کیس ہی کسی کھاتے میں ڈال دیتے، یار کوئی تو بات سنی جاتی. لیکن اب باتیں چل پڑی ہیں اور یہ باتیں جو ہیں اپنے کسی منطقی انجام تک پہنچیں گی. لیکن کیا اگلی حکومت جو آنی ہے، جس کے بارے میں ابھی فی الحال لگ رہا ہے اور باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ کوئی وہ ہوگی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، منقسم سا مینڈیٹ ہوگا، ڈیوائیڈڈ، اور اس میں پارٹیز مل کے قومی حکومت کی بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جناب سارے مل کے، کئی پارٹیاں مل کے بنا لیں گی ساری چیز. تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ پھر تو شاید کنٹرول اور بھی ویک ہو جائے. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہماری آئندہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی وہ ایک مستحکم حکومت ہوگی، نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ ایک مستحکم حکومت ہوگی. اور پھر کسی کو اگر وزیر اعظم منع کرے تو وہ وزیر اعظم کی بات سنیں گے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. شکریہ.